الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. محترم सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तफसीर कुरान के प्रोग्राम के तहत सूरह तलाक़ की तफसीर जारी है और तलाक़ के ताल्लुक़ से कुछ अहकाम गुज़िश्ता दर्स में पेश किए गए थे। अब यहाँ एक नया हुक्म हमारे सामने आता है। जो गुज़िश्ता दर्स में तलाक़ की बातें थी उनका ताल्लुक़ उस ख़ातून से था जिसको माहवारी आती है, जिसको हैज़ आता है, तो उसकी तलाक़ और उसकी इद्दत दोनों चीज़ें वाज़ेह हुई। उसकी तलाक़ उसकी इद्दत में दी जाए जो बाएतबार ज़माना दो तरह से है। एक ये कि
وہ حیض سے پاک ہو اور طہر میں آ جائے اور اس طہر میں ملاپ کے بغیر اس کو طلاق دی جائے، تو ایسی خاتون کی عدت 3 حیض ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو طلاق دی جائے جو اس کا حمل واضح ہو چکا ہو اور اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کو حیض آتا ہی نہیں تو اس کی طلاق اور عدت کا معاملہ کیا ہوگا؟ ایسی عورتیں جن کو حیض نہیں آتا، ماہواری نہیں آتی، ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ خاتون جو عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کے حیض کا سلسلہ بند ہو چکا، منقطع ہو چکا۔ دوسری وہ خاتون جس کو حیض شروع ہی نہیں ہوا، کسی مرض کی بنا پر یا کسی بھی وجہ سے اسے حیض آتا ہی نہیں۔ اور تیسری وہ بچی جو ابھی حیض کی عمر میں داخل نہیں ہوئی اور بلوغت کی حد کو نہیں پہنچی اور اس کا حیض شروع ہی نہیں ہوا۔ یہ 3 طرح کی خواتین ہیں جو اس مسئلے میں زیر بحث آئیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللائی یئسن من المحیض، اور وہ عورتیں، واللائی جمع ہے اللاتی کی، اسم موصولہ مؤنث ہے، اسم موصولہ مذکر الذی ہے اور اس کی جمع الذین ہے، اور اسم موصولہ مؤنث اللاتی ہے اور اس کی جمع اللائی یا اللاتی۔ یہاں اللائی، اللاتی کی جمع مؤنث وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہو چکیں من الحیض، حیض سے، یعنی ان کا جو دورہ شہریہ ہے، ماہواری ہے، وہ آنا بند ہو گئی۔ تو واللائی اور وہ عورتیں یئسن جو مایوس ہیں من الحیض، حیض سے، یا من المحیض، حیض سے، من نسائکم تمہاری عورتوں میں، تمہاری بیویوں میں سے، یعنی تمہاری بیویوں میں سے وہ عورتیں، وہ بیویاں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں۔ ان ارتبتم، اگر تم شک میں مبتلا ہو، یہ ارتبتم ریب سے، اور ریب کا معنی شک، تم مبتلا شک ہو کہ ان کا معاملہ طلاق اور عدت کا کیا ہوگا۔ جو عورتیں حیض والی ہیں ان کا معاملہ تو واضح ہو چکا ہے، ان کی طلاق کی شکل کیا ہوگی اور عدت کی شکل کیا ہوگی، لیکن جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں اور تمہیں اب شک اور تردد ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہوگا طلاق اور عدت کا، تو اس شک اور تردد کو رفع کرتے ہیں اور معاملہ واضح کرتے ہیں کہ فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 ماہ ہے، ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور طلاق جب مرضی دے دیں، طلاق کی قید نہیں ہے، وہ طلاق کی قید حائضہ عورت کے لیے ہے جس کے حمل کا امکان ہے، اور چونکہ جس عورت کو حیض نہیں آتا اس کے حمل کا امکان نہیں ہوتا، تو اس کو جب مرضی طلاق دے دی جائے، نہ وہاں حیض ہے نہ وہاں طہر ہے۔ لیکن جب طلاق دو گے تو اس تاریخ کو نوٹ کر لو، اور اس تاریخ کے 3 ماہ گزرنے کی صورت میں اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو فعدتہن 3 اشہر، ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ دوبارہ سن لیں، واللائی اور وہ عورتیں
یئسن من المحیض، جو حیض سے مایوس ہیں اور ان کا حیض آنا بند ہو چکا ہے، من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے، ان ارتبتم، اگر تم شک میں مبتلا ہو کہ ان کا معاملہ کیا بنے گا، تو ان کا معاملہ سن لو. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے. یہ ایک معنی ان ارتبتم کا. ان ارتبتم یعنی تمہیں شک ہو. اس کی ایک صورت اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض عورتوں کو حیض تو نہیں آتا، انہیں استحاضہ کا مرض لاحق ہے. وہ اندر کی رگ جو کھل جاتی ہے اور اس عورت کو خون جاری ہو جاتا ہے، وہ دم الحیض نہیں ہوتا، وہ دم الاستحاضہ ہے، استحاضہ کا خون. اب تمہیں شک ہے کہ خون تو آ رہا ہے، گو وہ حیض کا نہیں ہے، تو اس کی عدت کا کیا بنے گا؟ تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے. جس عورت کو دورہ شہریہ یا ماہواری نہیں آتی لیکن مرض کی بنا پر استحاضہ کا خون آتا ہے، تو کوئی شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے. اس کی ایک تفسیر اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یعنی خلاف قاعدہ یہ بات بالکل شاذ و نادر ہے کہ حیض نہ آنے کے باوجود حمل قرار پا سکتا ہے. یہ شک کا ایک معنی یہ ہے کہ اس کو حیض تو نہیں آ رہا لیکن ہو سکتا ہے حمل قرار پا جائے، تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے. اور یہ 3 ماہ کا عرصہ جو ہے یہ حمل کے ظاہر ہونے کے لیے کافی. اگر حمل ظاہر نہیں ہوتا، اور عام یہی ہے کہ ظاہر نہیں ہوگا، حمل ہوگا ہی نہیں، تو 3 ماہ اس کی عدت جب پوری ہو گئی تو وہ عورت آزاد ہے. اور اگر حمل ظاہر ہو گیا تو پھر قرآنی قاعدے کے مطابق اس کی عدت وضع حمل ہے. مگر یہ شاذ و نادر، یعنی ممکن ہے 1000 میں سے 1 لاکھ میں سے 1 مثال ہوئی ہے. یہ 3 معنی شک کے. تو بہر کیف جو عورتیں حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، انہیں جب چاہو جب مرضی طلاق دے دو، کیونکہ وہاں نہ حیض ہے نہ طہر ہے اور نہ حمل کا امکان ہے، اور ان کی عدت 3 ماہ ہے. اور آگے واللائی لم یحضن، اور وہ عورتیں بھی جن کو حیض نہیں آیا، وہی واللائی اللہ تی کی جمع اسم موصول جمع مؤنث کا صیغہ ہے. اور وہ عورتیں بھی لم یحضن، جن کو حیض نہیں آیا، ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے. یہاں 2 عورتیں مراد ہیں. ایک تو وہ جس عورت کو حیض شروع ہی نہیں ہوا، بعض عورتوں کو یعنی یہ دورہ شہریہ آتا ہی نہیں کسی بنا پر، یا پھر وہ بچی جو بلوغت سے قبل ہے اور اس کو حیض ابھی شروع نہیں ہوا، جاری نہیں ہوا، تو اس کو اگر آپ طلاق دیں گے تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے. اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ چھوٹی بچی نابالغ بچی سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. پچھلے دنوں ایک قانون طے کیا ہے، اس وزیر اعظم کی عدالت نے جو ریاست مدینہ کے راغ الابتہ ہے کہ چھوٹی بچی سے 15 یا 16 سال سے قبل نکاح نہیں ہو سکتا، جائز نہیں، اس کا یہ آرڈیننس اس قرآن کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کے خلاف ہے، اور بہت سی احادیث کے خلاف ہے. واللہ لم یحضن، اور جن عورتوں کو حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی 3 ماہ ہے. یہاں 2 طرح کی عورتیں ہیں، یا تو وہ جوان ہو چکی مگر ان کو حیض شروع ہی نہیں ہوا، ایسی مثالیں موجود ہیں، اور یا عدم بلوغت کی بنا پر ابھی بالغ نہیں ہوئی، چھوٹی عمر ہے اور ان کو حیض کی ابھی عمر شروع نہیں ہوئی، تو ان کی عدت 3 ماہ ہے. تو اس سے بالکل واضح یہ ثبوت ہے کہ ایسی عورتوں کو اگر طلاق دی جائے گی
تو 3 ماہ ان کی عدت ہوگی، تو طلاق نکاح کے بعد ہے۔ اور اگر آپ کا قانون یہ بن جائے کہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تو نص قرآنی سے بغاوت ہے یہ، یعنی ایک آرڈیننس بالکل ایک تاریکی اور ظلمت اور بغاوت پر قائم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت 3 ماہ ہے، اور وہ عورتیں 3 طرح کی ہیں۔ نمبر 1 وہ جن کو حیض آتا تھا اور عمر سیدھا ہونے کی بنا پر اب وہ ختم ہو گیا سلسلہ، اور نمبر 2 وہ عورتیں جن کو کسی وجہ سے حیض شروع ہی نہیں ہوا حالانکہ جوان ہو چکی وہ، اور تیسرا وہ نابالغ بچیاں جو ابھی حیض کی عمر کو نہیں پہنچیں، اور ان سے اگر آپ کا نکاح ہو گیا وہ نکاح درست ہے اور ان کو طلاق آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کی عدت بھی 3 ماہ ہے۔ اور فرمایا کہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، اور حمل والی عورتیں ان کو طلاق دے سکتے ہیں، یعنی جن کا حمل واضح ہو چکا، ظاہر ہو چکا ہے۔ اولاۃ الاحمال، اور حمل والی عورتیں اجلہن، ان کی عدت اور ان کا وقت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ وضع کر دیں اپنے حمل کو، یعنی بچہ جن دیں، تب ان کی عدت ختم ہوگی۔ یعنی وہ عورت جس کو طلاق دی جائے اور وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے۔ اولاۃ الاحمال، اور حمل والی عورتیں اجلہن، ان کی عدت کیا ہے؟ ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں۔ یہ اولاد یہ بھی مؤنث، جمع مؤنث ہے، اور اس کا واحد ہے ذات، یعنی ذات و حمل، حمل والی۔ اولاۃ الاحمال، حمل والی عورتیں، تو اولاد یہ ذات کی جمع ہے، تو حمل والی عورتیں اجلہن، اور ان کا جو وقت ہے، ان کی عدت ہے ان یضعن حملہن، کہ وہ اپنا حمل وضع کر دیں۔ فمن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، اور جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، ومن یتق اللہ، اور جو ڈرے گا اللہ سے، ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے، یجعل لہ من امرہ یسرا، کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر کام میں آسانی۔ یجعل لہ، یعنی اللہ تعالیٰ کر دے گا من امرہ، اس کے کاموں میں، ہر قسم کے کام میں، یسراً، آسانی، اللہ تعالیٰ اس کے کام آسان کر دے گا۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہی اللہ کا امر ہے جو پیچھے گزر چکا، طلاق کے مسائل اور عدت کے مسائل اور حائضہ اور غیر حائضہ کے مسائل کا فرق، اور حمل کی صورت میں طلاق کے مسائل جو پیچھے بیان ہوئے، یہ امر اللہ ہے۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی جو سارے پیچھے مسائل گزرے ان کی مزید جو ایک اہمیت اور مزید ان مسائل کی وقعت کو اجاگر کرنا مقصود ہے کہ یہ سارے جو مسائل ہم نے بیان کیے یہ اللہ کا امر ہے، اور ان کی مخالفت کی کوشش نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہر امر کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا امر ہے، انزلہ الیکم، جو اتارا اس نے تمہاری طرف بذریعہ وحی، اس نے نازل فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر امر کا اہتمام بھی کرو، احترام بھی کرو، اور اس کی تعظیم بجا لاؤ،
اور اس کی مخالفت کی کوشش نہ کرو، بغاوت کی کوشش نہ کرو. فمن یتق اللہ، اور جو ڈرتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے، یکفر عنہ سیئاتہ، معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام غلطیاں، تمام گناہ. یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام برائیاں معاف فرما دے گا. ویعظم لہ اجرا، اور بڑا اجر اس کو عطا فرمائے گا. ویعظم، یہ عظمت سے، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کا اجر بڑھا دے گا اور بڑا اجر اس کو عطا فرما دے گا. تو یہ بار بار تقوی اور اللہ کے خوف اور اس کے ڈر کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ پیچھے بیوی اور شوہر کے معاملات کا ذکر ہے، اور مقصد یہ ہے کہ جو خامد اور بیوی کے معاملات ہیں، خواہ ان کے تعلقات ہوں، خواہ ان کے حیض اور عدت کے معاملات ہوں، طلاق کے معاملات ہوں، ان سارے معاملات میں اللہ کا خوف ضروری اور تقوی کے تقاضے پورے کرنے کا ضروری. تو اگرچہ یہاں تقوی کا حکم میاں بیوی کے مسائل کے تعلق سے ہے، مگر یہ حکم عام ہے کہ جو بھی تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو یہ 5 فائدے عطا فرمائے گا. نمبر 1، اس کے لیے ہر کام میں آسانی پیدا فرما دے گا. نمبر 2، ہر مشکل سے اس کو نکال دے گا. نمبر 3، ایسے مقام سے روزی دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو. نمبر 4، اس کے گناہ معاف کر دے گا. اور نمبر 5، اجر عظیم عطا فرمائے گا، بڑا اجر عطا فرمائے گا. یہ 5 فائدے تقوی کے ساتھ مضمر اور موقوف ہیں. اور تقوی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا خوف. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. تقوی کیا ہے؟ گناہ اگر ہو جائے بتقاضۂ بشریت تو فوراً توبہ کر لینا. تقوی کیا ہے؟ ہر معاملے میں اللہ کے نبی کا طریقہ اور سنت کو اپنے اوپر قائم کرنا. اس کو لباس تقوی کہا گیا. وَلِبَاسُ تَقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے. معنی سنت کا لبادہ اوڑھ لو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، پیغمبر علیہ السلام کی فرمانبرداری کرو. یہ سنت کا وہ لبادہ ہے جو ہر حال میں تمہارے لیے بہتر. اور ساتھ ساتھ یہ سن لو، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، آخرت کا زاد راہ تیار کرو، اور آخرت کا سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. سب سے بہترین زاد راہ یعنی پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت ہو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. یہ بہترین زاد راہ ہے. یہ اتنے سارے فائدے جو تقوی کے ساتھ موقوف ہیں، یقیناً تقوی پر دین کا ایک مدار ہے، اور تقوی ہی پورے دین کا محور. اللہ تعالیٰ نے یہ آگے پیچھے تقوی کا بار بار حکم دیا، یعنی نکاح اور طلاق اور میاں بیوی کے معاملات کے دوران، جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ میاں بیوی کے معاملات جو تقوی پر قائم رہنے چاہئیں. نکاح کی آیتیں بھی تقوی کے احکام پر مشتمل ہیں، یعنی وہاں بھی تقوی کا درس ہے. یعنی میاں بیوی کو ایک قسم کی ترغیب دی گئی کہ ایک رشتے سے بندھ رہے ہیں وہ، تو ان کے سارے امور تقوی پر قائم ہوں. پھر شادی بیاہ کے بعد اگر طلاق کی نوبت آتی ہے وہاں بھی تقوی کی ضرورت ہے. عدت کی نوبت آتی ہے وہاں بھی تقوی کی ضرورت ہے. آگے کچھ اور مسائل ہے وہاں بھی تقوی کی ضرورت ہے. وہ مسائل کیا ہیں؟ فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم. اسکنوہن، ٹھہراؤ ان عورتوں کو، ان مطلقہ عورتوں کو جن کو آپ نے طلاق دے دی، تو ان کو فوراً نکالنا نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ رکھنا ہے. ہم نے بتایا تھا کہ شریعت نے طلاق کے دائرے کو تنگ سے تنگ کر دیا. حیض میں طلاق نہ دو، عورت طہر میں داخل ہو تو طلاق دو بشرطے کہ اس طہر میں اس سے ملاپ نہ کیا ہو. پھر طلاق دے کر نکال نہ دو اپنے گھر سے، اپنے گھر میں رکھو، اور طلاق ایک ہی دو تاکہ طلاق بائنہ ہو جائے. اور آئندہ جب بھی ملاپ کا پروگرام بن جائے، تعلقات میں خوشگواری آ جائے اور دونوں خاندان طے کر لیں کہ دوبارہ رشتہ ہو جانا چاہیے، تو نئے نکاح سے دوبارہ جڑ سکتے ہو. تو ساتھ رکھو 2 مہینے تقریباً، 2 حیض تک تقریباً. تو ہو سکتا ہے اس عرصے میں
دونوں کا پروگرام دوبارہ ملنے کا بن جائے اور شوہر رجوع کر لے اور طلاق کا اندیشہ ختم ہو جائے تو کس قدر یہ دائرہ تنگ ہے. تو فرمایا کہ اسکنوہن، ٹھہراؤ ان عورتوں کو جن کو آپ نے طلاق دے دی. کہاں؟ من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو، جہاں تمہاری سکونت ہے. یعنی یہ نہیں کہ عورت تقاضا کرے کہ میں یہ عدت کسی محل میں گزاروں گی اور کسی بنگلے میں گزاروں گی نوابزادی، ایسا نہیں، بلکہ جہاں تم رہتے ہو وہیں رہے گی وہ، چاہے وہ تمہارا اپنا ملکیت کا گھر ہو یا تمہارا وہ کرائے کا گھر ہو، کوئی جھونپڑا ہو، کوئی خیمہ ہو، یعنی کوئی بھی جہاں تم رہتے ہو وہیں وہ عورت ساتھ رہے گی. اسکنوہن، سکونت دو ان عورتوں کو، ٹھہراؤ ان عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم رہتے ہو. یعنی جہاں تم رہتے ہو اس گھر کے کسی حصے میں، یعنی وہ گھر بھی تمہارا سکونت والا ہو. یہ نہ ہو کہ بنگلہ تو عالیشان ہے مگر عورت سے تم کہو کہ تم جا کر عدت پوری کرو کہاں؟ جا کے سروینٹ کوارٹر میں جہاں ملازم رہتے ہیں یا کہ فلاں جھونپڑی میں. ایسا نہیں، بلکہ جس قسم کی تمہاری رہائش ہے اسی کسی حصے میں اس عورت کو ٹھہراؤ، اپنے ساتھ ٹھہراؤ. اسکنوہن، ٹھہراؤ ان عورتوں کو، من حیث سکنتم، جہاں تم ٹھہرتے ہو، جہاں تم رہتے ہو، من وجدکم، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق، اپنی طاقت اور بساط کے مطابق. یعنی یہ شریعت کا معاملہ، یہ امر کس قدر خیر خواہی پر قائم ہے. یعنی عورت اگر تقاضا کرے کہ میں عدت پوری کروں گی مگر مجھے فلاں رہائش چاہیے، ہرگز نہیں. عورت عدت کہاں گزارے گی؟ جہاں تم رہتے ہو، چاہے وہ بنگلہ ہو، چاہے وہ عام سا گھر ہو، چاہے وہ جھونپڑا ہو، جہاں تم رہتے ہو وہاں وہ رہے گی. من وجدکم، تمہاری بساط اور طاقت کے مطابق. یہ خیر خواہی مردوں کے لیے کہ عورتیں کوئی تقاضا نہیں کر سکتی اپنی ایک ضرورت اور اہمیت سے بڑھ کر. آگے خیر خواہی عورتوں کے لیے، ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور تم بھی ان کو تکلیف نہ دو. ولا تضاروہن، یہ ضرر سے تکلیف، اور تم بھی انہیں تکلیف نہ دو. لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کر دو. یعنی تم مثلاً کہو کہ تم فلاں جھونپڑے میں عدت گزارو، سروٹ کوارٹر میں عدت گزارو، یا تم ان کا نان و نفع کا خرچہ کم کر دو، تنگ کرنے کی کوشش کرو کہ اس سے جان چھوڑ جائے، جلدی یہاں سے چلی جائے. نہیں، وہ عدت کے ایام آپ کے ساتھ پورے کرے گی، ان کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا رہائش میں کوئی تنگی دے دو یا نان و نفع میں تنگی دے دو، کیوں؟ تاکہ وہ تنگ ہو جائے اور تنگ ہو کر جان چھوڑ کے چلی جائے. ایسا ہرگز نہیں. ولا تضاروہن، اور نہ ان کو تکلیف دو کوئی بھی، لتضیقوا علیہن، تاکہ تم ان پر تنگی پیدا کر دو اور اس تنگی کی بنا پر وہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں، وہاں سے جانے پہ مجبور ہو جائیں. ایسا نہ کرو. تو یہ دونوں جملے جو ہیں مردوں عورتوں دونوں کے لیے خیر خواہی کہ عورت شوہر کی طاقت سے بڑھ کر مطالبہ نہیں کر سکتی اور شوہر اپنی حیثیت سے گر کر اس عورت کا عرصہ حیات تنگ کر دے تاکہ یہ چلی جائے، بھاگ جائے، جان چھوڑ جائے. ایسا نہیں، بلکہ جو بھی معاملہ ہو متوسط طریقے سے ہو اور وہ معاملہ عدل کے ساتھ ہو اور خیر خواہی کے ساتھ ہو اور انسان کی وسعت اور طاقت کے مطابق ہو. وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور اگر ہوں وہ عورتیں حمل والی، اور اگر ہوں وہ عورتیں حمل والی، پیچھے جو احکام گزرے اس میں عورت کو طلاق دی گئی طہر میں اور اس کی عدت 3 حیض ہے، 2 حیض تک وہ طلاق رجعی ہے تو اس کو نان و نفقہ آپ دیں گے، اپنے ساتھ گھر میں رکھیں گے. لیکن اگر وہ عورت حاملہ ہے اور حمل والی عورت کو طلاق دے دی تو فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو اس وقت تک جب تک حمل وضع نہ کر دیں، کیونکہ ان کی عدت اب حیض نہیں ہے بلکہ ان کی عدت وضع حمل ہے. حیض اس کا ختم ہو چکا، بند ہو چکا، اب اس کی عدت وضع حمل ہے.
تو وضع حمل تک اس کو خرچہ اس کا دینا ہے. وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اور اگر وہ عورتیں ہیں حمل والی، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، تو ان پر خرچ کرو. کب تک؟ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حتیٰ کہ وضع کر دیں اپنا حمل، اس وقت تک ان پر خرچ کرو اور نان و نفقہ ان کو دو، اپنے ساتھ ان کو رکھو. اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے، یعنی عورتیں اگر حمل والی ہیں تو شوہر ان کا خرچہ کیوں دے گا؟ کیونکہ بچہ شوہر کا ہے، وہ بچہ شوہر کا ہے، اس لیے وہ اس کا نان و نفقہ اور خرچہ برداشت کرے گا. اس حمل کے وضع ہونے کے بعد لامحالہ خاتون کو دودھ جاری ہو جائے گا جو بچے کی خوراک ہے. دودھ کا مالک شوہر نہیں ہے، اگرچہ وہ دودھ شوہر کے ملاپ کی بنا پر پیدا ہوا، مگر دودھ کی مالک وہ عورت ہے. اس لیے آگے فرمایا فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر وہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں تمہارے لیے، تمہارے بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو دودھ پلانے کی اجرت ان کو دو. جب تک دودھ پلا رہی ہیں ان کو اجرت دو. کتنی اجرت؟ جس پر اتفاق ہو جائے دونوں خاندانوں میں یا دونوں مرد عورت میں، جس اجرت پر اتفاق ہو جائے، مگر اجرت اعتدال کے ساتھ طے ہو، اس میں کوئی تنگی نہ ہو. تو فرمایا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتُ حَمْلٍ، اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں، فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو ان پر خرچ کرو، نفقہ ان کو دو، خرچہ ان کو دو، اس وقت تک جب تک حمل وضع نہ کر دیں، اس وقت تک اس کا خرچہ آپ کے ذمہ، اور وہ خرچہ اعتدال کے ساتھ دو، کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو، نہ تم تنگی کرنے کی کوشش کرو، نہ عورتوں کا مطالبہ حد سے زیادہ ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ وہ خرچہ ان کا پورا کرتے رہو. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور وضع حمل کے بعد اگر وہ عورتیں دودھ پلاتی ہیں تمہارے لیے، یعنی تمہارے بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اس کی ان کو اجرت دو. وہ دودھ وہ عورت اس کی مالک ہے، اس کو اس کی اجرت دو، اور بچہ تم اس کے جو ہے وہ مالک ہو، اور جب تک وہ حمل وضع نہ ہوتا ہے اس وقت تک اس عورت کا نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، مشورہ کرو اپنے آپس میں معروف طریقے سے، یعنی عورت کا خاندان اور مرد کا خاندان آپس میں باہم ملتے رہیں اور مشورہ کرتے رہیں اس سارے معاملات میں. اب وضع حمل کے بعد جو اصل معاملہ بچے کا ہے، بچے کی تربیت اور اس کی ایک حسن کفالت اور اس کی حسن معاشرت، ان امور کے تعلق سے آپس میں ملتے رہو، مشورہ کرتے رہو، تاکہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، سرپرستی سے محروم نہ ہو جائے. تو شریعت نے جہاں مرد کے حقوق کو پورا کیا، عورت کے حقوق کو پورا کیا، وہاں بچے کی ذمہ داری اور بچے کی بات بھی کی کہ آپس میں تم ملتے جلتے رہو، مشاورت کرتے رہو، تاکہ معروف طریقے سے بچے کے معاملات بھی طے ہوتے رہیں اور بچہ ضائع نہ ہو جائے. وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں مشورہ کرتے رہو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم آپس میں مشکل پیدا کرتے ہو، آپس میں تم کوئی تنگی پیدا کرتے ہو، تو فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، تو اس بچے کو دودھ پلا دے گی کوئی دوسری عورت، دوسرا انتظام ہو سکتا ہے. آپس میں مشکل پیدا کرنا، آپس میں تنگی پیدا کرنا. یہ تعاثرتم، یہ صیغہ اس میں مشارکت کا معنی ہے، یعنی تنگی دونوں طرف سے ہو. مثلا شوہر یہ کہے کہ میں اس کا دودھ پلانے کا اتنا خرچہ دوں گا، اور عورت یہ کہے کہ اتنا خرچہ مجھے منظور نہیں، یہ کم ہے، اس کو بڑھاؤ، اس کو زیادہ کرو. شوہر انکار کرے، مرد انکار کرے، عورت زیادہ خرچے کا اصرار کرے، تو یہ آپس میں ایک طرح کی تنگی پیدا ہوگی. عورت کا مطالبہ کچھ ہے، مرد کی طاقت اور بساط کچھ اور ہے. یا عورت یہ کہتی ہے کہ میں بچے کو دودھ پلانے سے قاصر ہوں، مجھے بیماری ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، مرض ہے، دودھ نہیں پلا سکتی. یہ بھی ایک تنگی کی صورت ہے. تو وَإِن تَعَاسَرْتُمْ،
اور آپس میں اگر تم تنگی پیدا کرتے ہو، مشکل پیدا کرتے ہو بچے کے دودھ پلانے کے حوالے سے، اجرت کا تعین نہیں ہو رہا، بیوی زیادہ تقاضا کر رہی ہے، شوہر کم دینے پر آمادہ ہے، یا بیوی کہتی ہے کہ مجھ میں طاقت نہیں، میں دودھ نہیں پلا سکتی، وہ دودھ پلانے کا انکار کرتی ہے، تو چونکہ وہ دودھ کی مالک ہے اس کو انکار کا حق ہے، تو فرمایا کہ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، تو کوئی دوسری عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی، پھر کسی اور عورت کا انتظام کرو۔ اس دور میں عورتیں اس طرح اجرت لے کر دودھ پلایا کرتی تھیں، اور ویسے بھی جو بچے پیدا ہوتے اکثر گھرانے ان کو دیہاتوں میں بھیج دیتے تاکہ دیہات کے پاکیزہ ماحول میں ان کی پرورش ہو، تو جو عورتیں لے جاتی ان کو باقاعدہ وظیفہ ملتا تھا، باقاعدہ وہ اس کی اجرت لیتی تھی۔ تو فرمایا کہ اگر آپس میں تم کو مشکل کھڑی کر لو، کوئی تنگی پیدا کر لو اور اس بچے کے دودھ پلانے پر اتفاق نہ ہو پائے، تو پھر اور عورت اس کے لیے اس کو دودھ پلا سکتی ہے، کسی اور عورت کو تلاش کر لو جو اس کو دودھ پلا دے اور بچے کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے۔ فرمایا کہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے ذو سعت، وسعت والا شخص، اپنی وسعت کے مطابق، من سعتہ، اپنی وسعت کے مطابق، اپنی وسعت سے وہ خرچ کرے جتنی اس کے اندر ہمت اور طاقت ہے۔ اگر مالدار ہے تو زیادہ خرچہ اس کو دے، زیادہ نفقہ اس کو دے، اگر وہ فقیر ہے اور اس کے پاس مال کی کمی ہے تو اپنی طاقت کے مطابق وہ اس کو دے جو دے سکتا ہے، اور اس پر سمجھوتا ہو جانا چاہیے دونوں خاندانوں میں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، چاہیے کہ خرچ کرے ہر وسعت والا اپنی وسعت کے بقدر۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کے رزق میں تنگی ہو، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ، اور جس پر تنگی پیدا کر دی گئی ہے اس کے رزق میں، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، چاہیے کہ وہ خرچ کرے اس مال میں سے جو اس کو اللہ نے دیا، جو اللہ نے دیا اس کو وہ خرچ کرے۔ اگر تنگی ہے، فقر ہے، زیادہ وسعت اور فراخی سے خرچ نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا، جو مال اس کو دیا، اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرے، اور اس خاتون کو جو اس کے بچے کو دودھ پلا رہی ہے نان و نفقہ ادا کرے۔ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، لا یکلف اللہ، نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو، الا ما آتاہا، مگر جو اس کو دیا، جو اس کو اللہ نے مال دیا اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر بندے کو تکلیف دیتا ہے اور ہر بندے کو مکلف کرتا ہے۔ اب ایک بندے کا مال زیادہ ہے، صاحب حیثیت ہے، تو زیادہ خرچ کرے، اپنے بچے کے دودھ پلانے کی اجرت زیادہ ادا کرے، اور اگر اس کے پاس تنگی ہے، عسر ہے، اور زیادہ خرچ کرنے سے وہ قاصر ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہاں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ اگر نان و نفقہ یا اجرت طے کرنے کے لیے بیٹھیں، اجرت کتنی ہونی چاہیے، تو مرد کی حیثیت کو مد نظر رکھا جائے۔ اگر صاحب حیثیت ہے تو زیادہ کا تقاضا ہو سکتا ہے، اور اگر اس کو تنگی لاحق ہے اور فقر اس کو لاحق ہے تو اس کی حیثیت کے مطابق اجرت کا تعین ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا تو آپ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف کیسے دے سکتے؟ تو اس امر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ تو یہ سارے جو فرامین گزرے، اس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ شریعت نے کسی پہلو کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ طلاق اور عدت کے سارے معاملات روز روشن کی طرح واضح کر دیے، طلاق کے تعلق جو عورتوں کی قسمیں ہیں ان کو واضح کر دیا، ان قسموں کے تعلق جو ان کی عدت ہے اس کو واضح کر دیا، وضع حمل کے بعد بچے کے جو معاملات اور مسائل، رضاعت کے مسائل انہیں واضح کر دیا، اور خاتون کے حقوق کو پیش کر دیا، مرد کے مسائل کو بھی سامنے رکھا۔ تو ہر ایک کے لیے خیر خواہی اور ایک عدل کا ایک پورا نظام شریعت نے پیش کر دیا۔ تو یہ دین کامل اور شامل ہے، اس دین میں کوئی تنگی اور کمی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو پورا کر دیا، کوئی نقص نہیں اس میں۔
اگر آپ غور کریں گے کتاب و سنت میں اور اس بحر میں غوطہ زن ہوں گے تو آپ کو سارا دین قرآن و حدیث میں مل جائے گا. سارا دین. کل العلوم فی القرآن لیکن تقاثر عنہ افہام الرجال. سارے علوم کتاب و سنت میں موجود ہیں مگر ہمارے فہم قاصر ہیں, ہمارے ذہنوں کی رسائی نہیں ہو پاتی, مگر ہے سب کچھ اس میں قرآن و حدیث میں, سب کچھ اس میں. تو سب کچھ کتاب و سنت میں موجود ہے, قرآن و حدیث میں موجود ہے. بات یہ کہ محنت کرو, پڑھو, تلاش کرو اور خوب اجتہاد کرو اور خوب آگے بڑھو, علماء سے رابطہ ہو تو یقیناً ہر چیز آپ کو کتاب و سنت سے مل جائے گی. سيجعل اللہ بعد عسر یسرا. اللہ تعالی ہر مشکل کے بعد آسانیاں عطا فرما دے گا. یہاں ایک قسم کی نصیحت مردوں عورتوں کے لیے کہ رضاعت کی صورت میں مرد عورت کو اجرت دے اور اجرت کی حیثیت کے مطابق ہو. اگر وہ مالدار ہے تو زیادہ دے, اگر مالدار نہیں بلکہ تنگی کا شکار ہے تو جو دے سکتا ہے وہ دے, انکار نہ کرے, بخل نہ کرے. اور خاتون بھی اس تنگی کو دیکھتے ہوئے اس کم اجرت کو قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ سيجعل اللہ بعد عسر یسرا. ان قریب اللہ تعالیٰ کر دے گا بعد عسر تنگی کے بعد یسرا آسانیاں. اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانیاں عطا فرما دے گا. بندوں کے احوال کو جانتا ہے, ان کی نیتوں کو جانتا ہے, اور اگر نیت صاف ہو تو اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی تنگی کے بعد آسانی ضرور دے گا. یعنی اس نان و نفقے اور اجرت کے تعین میں اگر حیثیت کو سامنے رکھا جائے اور شوہر اپنی حیثیت کے مطابق دے, جو مرد ہے, کیونکہ وہ طلاق دے چکا, شوہر نہیں رہا, مرد ہے, اپنی حیثیت کے مطابق دے. زیادہ مالدار تو زیادہ دے, اور تنگی کا شکار ہے تو کم دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے. اور عورت بھی اس کو قبول کر لے, وہ جانتی ہے کہ اس کا جو معاملہ ہے اخراجات کا وہ تنگ ہے اور اس کے مقاصد جو ہیں وہ تھوڑے ہیں, اور وہ راضی ہو جائے کم اجرت پر, تو اللہ تعالیٰ یہ پوری صورتحال دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسوں کو اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد, مشکل کے بعد آسانی ضرور عطا فرما دے گا. سيجعل اللہ بعد عسر یسرا. تو ان قریب, یہ سین اس میں تقریب کا معنی, ان قریب یعنی آئندہ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کر دے گا بعد عسر تنگی کے بعد, مشکل کے بعد, یسرن آسانی. ان عسر ہر تنگی کے بعد, کیونکہ یہ تنوین تنکیر کی اور نکرہ میں عموم ہوتا ہے. یسرن ہر قسم کی آسانی, یہاں بھی تنویر تنکیر کی ہے, یہاں بھی عموم کا معنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد ہر قسم کی آسانی عطا فرمائے گا, اس کا فائدہ ہے یہ. تو جو بھی یعنی تنگی والے معاملات ہوں اور لوگ اس تنگی کے معاملے کو قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ صورتحال کو دیکھتا ہے, جانتا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور آسانی فرمائے گا. جیسے کہ سورہ انشراح میں اللہ تعالیٰ نے ان مع العسر یسرا, ان مع العسر یسرا یہ وعدہ فرمایا. ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, ہر تنگی کے بعد آسانی ہے, لیکن نیک نیت ہی ہونی چاہیے, تو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسانی جو ہے وہ عطا فرمانے پر قادر ہے. بارک اللہ فیکم ونفعنا بالکتاب والسنہ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل طاعتہ اجمعین.